السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جلسہ سالانہ یو کے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعے سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے میں شمولیت کے لیے دوسرے ممالک سے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے، اور جوں جوں جلسے کے دن قریب آتے جائیں گے، قریب و دور کے ممالک سے مہمانوں کی آمد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح برطانیہ کے دوسرے شہروں سے بھی مہمان آنے شروع ہو جائیں گے۔ جلسے کے مہمانوں میں علاوہ احمدیوں کے جو جلسے کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے ہیں، اب مہمانوں میں برطانیہ کے علاوہ بعض دوسرے ممالک سے غیر از جماعت اور غیر مسلم مہمان بھی تشریف لاتے ہیں، جن میں بعض ممالک کے حکومتی نمائندے یا سرکاری افسر یا پڑھا لکھا طبقہ جو صاحب اثر و رسوخ ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح پریس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اب اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ سب آنے والے جو غیر ہیں یہ بڑی گہری نظر سے ہماری ہر چیز دیکھتے ہیں اور عموماً متاثر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہمارے نظام کو دیکھتے ہیں جو تمام رضاکارانہ نظام ہے، تو یہ چیز پھر تبلیغ کے مزید راستے کھولتی ہے، مزید تعارف ہوتا ہے، مزید اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ان دنوں میں ہمارے کام کرنے والے والنٹیئرز، مرد عورتیں، لڑکے لڑکیاں، بچے ایک خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور پریس کے ذریعے احمدیت کا تعارف دنیا کے طول و عرض میں بڑے وسیع پیمانے پر پھیلتا ہے۔ اب جب کہ پریس کی توجہ عام دنوں میں بھی بعض اوقات بعض واقعات کی وجہ سے جماعت کی طرف ہوتی ہے، ہو رہی ہے،
مثلاً یہاں یورپ میں بعض دہشت گردی کے واقعات کے بعد جماعت کے افراد میں، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، مرد بھی شامل تھے، جنہوں نے اسلام کا صحیح پیغام دنیا کو دینے کی کوشش کی ان واقعات کے بعد، اور ہمارے پریس سیکشن نے بھی بڑا کردار ادا کیا اس میں، بڑے انٹرویو آتے رہے ہمارے مربیان کے بھی۔ جماعت کو اسلام کی امن پسند تعلیم کے حوالے سے دنیا کے پریس نے دنیا میں وسیع پیمانے پر متعارف کرایا ہے۔ جوں یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، جماعت کا تعارف بھی مزید بڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال جلسے کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اسلام کا تعارف کروانے کے جلسے کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کروانے کے وسیع سامان مہیا فرما رہا ہے۔ جلسے کے پروگراموں، تقریروں وغیرہ کے ذریعے جہاں احمدی روحانیت میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں غیر از جماعت مہمان اور پریس علمی اور اعتقادی لحاظ سے ہماری تعلیم کو سننے کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر جلسے کے ماحول اور احمدی عورتوں مردوں کی رضاکارانہ خدمت اور مہمان نوازی کے جذبے سے انہیں کام کرتا ہوا دیکھ کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کا عملی مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ بس رضاکار کارکنان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور کارکنان جہاں اور جس پوزیشن میں بھی کام کر رہے ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو ایک عام معاون کارکن سے لے کر افسر تک ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک عام معاون کارکن، چاہے وہ چھوٹا سا پانی پلانے والا بچہ ہی ہو، اس کا رویہ اور ایک لگن سے بے نفس ہو کر کام کرنا، جہاں اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حاصل کرنے والا بنا رہا ہوتا ہے، وہاں غیروں کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے، جس کا جلسہ میں شامل ہونے والے مہمان اظہار بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح معاونین کے علاوہ افسران جو ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے کارکنان اور معاونین کو ہی خدمت کرنے والا سمجھ کر ان سے کام نہ لیں، بلکہ خود بھی عاجزی کے ساتھ ایک معاون اور ایک عام کارکن کی طرح کام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے کارکنوں سے اور دوسرے لوگوں سے بھی، مہمانوں سے بھی اپنے رویے نرم اور تعاون کرنے والے رکھیں۔ چہرے پر عاجزی اور نرمی کے تاثرات نظر آتے ہیں، زبان میں نرمی اور اخلاق کے اعلیٰ اظہار کے معیار قائم ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مہمان نوازی ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور مہمان نوازی صرف کھانا کھلانا، پانی پلانا یا زیادہ سے زیادہ
رہائش کا انتظام کر دینا ہی نہیں، بلکہ جلسہ سلانے کا ہر شعبہ ہی مہمان نوازی، چاہے اسے کوئی بھی نام دیا گیا ہو۔ جلسے پر جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے، اور اس کی ضروریات کا خیال اپنے میسر وسائل کے ساتھ رکھنا ہر اس شخص کا جو جلسہ سلانہ کی کسی بھی ڈیوٹی پہ متعین ہے ضروری ہے۔ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جذبات کا ایک جگہ اظہار فرمایا جو ہمارے لیے اصولی لائے عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جائے۔ فرمایا کہ مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بس اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی طبیعتوں پر جبر کر کے بھی اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوں بعض دفعہ ہمیں مہمان کو آرام اور سہولت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہر شعبے کے افسران سے میں کہوں گا کہ اگر ان کا رویہ نرم ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان میں صبر کا مادہ ہے، ان میں نامناسب بات سننے کا بھی حوصلہ بڑھا ہوا ہے، تو ان کے نائبین اور معاونین بھی ایسے ہی رویے مہمانوں کے ساتھ دکھائیں گے، ان کا اظہار کریں گے، اور مہمان نوازی کے عمدہ نمونے قائم کریں گے۔ لیکن اگر افسران کے چہروں پر سختی، باتوں میں کرختگی اور بات کو غور سے نہ سننے اور برداشت نہ کرنے کی عادت ہے، تو ان کے نائبین بھی اور معاونین بھی ویسے ہی رویے دکھانے والے ہوں گے۔ بس مہمان نوازی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے ہر شعبے کے افسران اپنی حالت کا جائزہ لیتے رہیں اور عاجزی اور انکساری کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک دو شعبے ہی مہمان نوازی کے تحت نہیں آتے، بلکہ ہر شعبہ ہی مہمان نوازی کا شعبہ ہے جلسہ سلانہ کا، چاہے وہ رہائش کا شعبہ ہے یا کھانا پکانے کا شعبہ ہے یا کھانا کھلانے کا انتظام ہے یا ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے یا صفائی اور غسل خانوں کا انتظام ہے یا ڈاکٹر اور پیرامیڈکس پر مشتمل صحت کی نظامت ہے یا راستوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں خدام ڈیوٹی پر یا دوسرے لوگ یا سیکیورٹی کا شعبہ ہے، ہر ایک یا اور دوسرے اس کے علاوہ دوسرے شعبے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں میزبان ہے۔ رہائش کے انتظام والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اجتماعی قیام گاہوں میں بھی اور خیموں میں بھی عورتوں بچوں کی بیڈنگ وغیرہ کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ بے شک آج کل گرمیوں کے دن ہیں، لیکن رات کو موسم ایک دم ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، اور حدیقۃ المہدی میں جہاں جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی لندن کی نسبت ویسے بھی 4-5 ڈگری ٹیمپریچر کم رہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے سونے وغیرہ کا انتظام کر کے آتے ہیں، اپنے ٹینٹ بھی لے آتے ہیں بعض لوگ، انہیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ باقاعدہ اچھا انتظام ہو رات کے لیے بستروں کا۔
گزشتہ سال کا تجربہ یہی ہے کہ بچوں والے بعض دفعہ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے رات کو پریشان ہوتے رہے. اسی طرح کھانا کھلانے والے ہیں جن کا براہ راست مہمانوں سے واسطہ ہے. انہیں میں ہمیشہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ کھانا دیتے ہوئے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے مہمان کی پسند کو بھی دیکھ لیا کریں. گو اس میں کافی دقت اور مشکل پیش آتی ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں جس حد تک دیکھ سکتے ہیں دیکھیں. اور اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر آسن رنگ میں جواب دیں اس کو، بجائے کہ سختی سے جواب دینے کے، جس سے دوسرے کے جذبات کو تکلیف نہ ہو. اس سال جلسے کے انتظام کے تحت جو کھانے کی پلیٹیں وہ بھی بدلی گئی ہیں. جو پہلے پلیٹیں استعمال ہوتی تھیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خاص ٹیمپریچر سے زیادہ کا کھانا ان پلیٹسوں میں نہیں دینا چاہیے. بعض زہریلے کیمیکل اس میں سے نکلتے ہیں اور ہمارا کھانا کافی گرم ہوتا ہے. اس لیے افسر جلسہ سالانہ نے مجھے اس سال استعمال ہونے والی پلیٹ دکھائی ہیں. وہ خاص قسم کے کاغذ کی ہوں گی، اس لیے کھانا ڈالنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ شاید پتلی ہوں تو 2 پلیٹیں جوڑ کر استعمال کریں. کھانا تقسیم ہونے والوں کی بھی اس بارے میں شعبہ جو جلسہ سالانہ کا ہے ان کی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے کہ پھر ٹرانسپورٹ کا نظام بھی ایک بہت اہم نظام ہے. اور اس مرتبہ دور پارکنگ کی وجہ سے زیادہ تر شٹل بسوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور اسے بھی جلسہ سالانہ کے نظام کو زیادہ سے زیادہ فعال کرنا ہوگا تاکہ لوگ بر وقت جلسہ پر پہنچ سکیں. اور کاروں پر آنے والے مہمانوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی پارکنگ دور ہو سکتی ہے اور جلسہ گاہ سے کافی فاصلے پر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے وقت کا مارجن رکھ کر اپنا سفر شروع کریں. اسی طرح دوسرے شعبے ہیں. ہر ایک کو اپنے کام کے طریق اور اپنے کارکنوں کی تربیت، مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت مہیا کرنے کی سوچ کے ساتھ کرنی چاہیے. خدمت خلق اور سیکیورٹی کے کارکنان کو بھی پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو کر کام کرنا ہوگا جو دنیا کے آج کل کے حالات ہیں. ساتھ ہی مہمانوں کی عزت نفس اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے یہ سارا کام کرنا ہے. کارڈ چیک کرنے اور دوسری چیکنگ اسکیننگ وغیرہ میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک پوری توجہ دینی ہوگی، پوری توجہ سے چیک کرنا ہوگا. اور ہر مرتبہ اگر کوئی شخص باہر جاتا ہے تو اندر آنے پر اس کو چیک کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کو کسی طرح اس قسم کا احساس نہ ہو کہ صرف انہیں پر نظر ہے یا کوئی برا سلوک کیا جا رہا ہے. بہرحال جلسے کے انتظامات ایسے انتظامات ہیں جو ہم عارضی کرتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ جلسے کا جو یہ عارضی انتظام ہے، عارضی انتظام ہونے کی وجہ سے غلطیوں اور کمیوں سے خالی نہیں ہو سکتا، بلکہ مستقل انتظاموں میں بھی کمیاں اور خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہم اپنی صلاحیتوں، استعدادوں اور وسائل کو استعمال کر کے مہمانوں کو سہولت پہنچانے کا انتظام کر سکتے ہیں کریں.
جلسہ سالانہ پر شامل ہونے والا ہر شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مہمان ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہونے کی وجہ سے ہم نے ہر مہمان کو خاص مہمان سمجھنا ہے اور اس کی مہمان نوازی میں بھرپور کوشش کرنی ہے۔ گو کہ جلسہ سالانہ کے نظام کے تحت ایک شعبہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نگرانی وغیرہ کا شعبہ ہے، معائنہ بھی کرتا ہے مختلف شعبوں کی، جس کے کارکنان شعبوں کا جائزہ لے کر کمیوں اور خامیوں کی طرف اپنے افسر کے ذریعے سے جلسہ سالانہ کے نظام کو توجہ دلاتے ہیں۔ لیکن ہر شعبے کے افسر کو بھی چاہیے کہ اپنے شعبے سے متعلقہ کمیوں کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیں جو اپنے شعبے کے کاموں کی کمی بیشی کا جائزہ لے کر شام کو اپنے افسر کو رپورٹ دیں۔ اس سے جلسے کے دوران بھی اور آئندہ سال بھی کے جلسے میں بھی بہتری پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرف توجہ اور جائزے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لنگر کے مہتمم کو مہمانوں کی ضروریات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اس لیے بعض دفعہ خیال نہیں رہتا، بعض باتیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس لیے دوسرا شخص یاد دلا دے۔ اور یاد دہانی کے لیے بہترین طریق یہی ہے کہ افسر خود کسی کو اس یاد دہانی کے لیے مقرر کریں جو جائزہ لیتا رہے کہ کہاں کہاں کمی ہے۔ امیر غریب کی یکساں مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کے لیے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی رہنمائی فرمائی اور بڑی باریکی سے مہمان نوازی کے طریق سمجھائیں۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا کہ جو نئے ناواقف آدمی ہیں، یعنی آنے والے مہمان جو پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے، یہاں بھی کئی نئے مہمان دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ فرمایا کہ بعض دفعہ کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قائم مقام کیا ہے یا مقرر کیا ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں، کیونکہ لوگ صدہا اور ہزارہا کوس کا سفر طے کر کے صدق اور اخلاص کے ساتھ تحقیق حق کے واسطے آتے ہیں۔ گو یہ بات آپ نے غیر لوگوں کے حوالے سے بھی بیان فرمائی ہے، لیکن اپنوں کو ہی مہمان نوازی اور جلسے کی مہمان نوازی کے بارے میں بھی ایسے ارشادات ملتے ہیں جہاں آپ نے بہت توجہ دلائی ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، جو غیر جماعت مہمان یا پریس کے نمائندے ہمارے جلسے میں شامل ہوتے ہیں، وہ عمومی رویوں کا بھی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بس ہر شعبے کے کارکن کے حسن اخلاق کا معیار بہت وسیع ہونا چاہیے۔ پھر ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی نوبت پہنچ جائے تو اس کو گوارا کرنا چاہیے۔
بس مہمان کا سخت رویہ بھی برداشت کرنا چاہیے، وہ غیر ہیں یا اپنے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمان نوازی کے معیار کا ذکر لکھنے والے نے اس طرح ایک دفعہ ذکر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعلیٰ اور زندہ نمونہ ہیں۔ جن لوگوں کو لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کثرت سے آپ کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا، وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی مہمان نوازی کو خواہ وہ سلسلے میں داخل ہو یا نہ داخل ہو، یعنی احمدی ہے یا نہیں ہے، ذرا سی بھی تکلیف کسی مہمان نواز کو، چاہے وہ سلسلے میں داخل ہو یا نہ ہو، ذرا سی بھی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی ہے۔ کہ مخلصین احباب کے لیے لکھتے ہیں کہ مخلصین احباب کے لیے تو اور بھی آپ کی روح میں جوش اور شفقت ہوتا ہے۔ جو احمدی ہیں، مخلصین ہیں، ان کے لیے بڑا جوش و شفقت ہوتا ہے۔ بس یہ جوش و شفقت ہمیں جلسے پر آنے والے مہمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دکھانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی اہمیت اور احترام کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے لیے 3 باتوں کا کرنا ضروری ہے۔ یہ کہ اچھی بات کہو یا خاموش رہو، اپنے پڑوس کی عزت کرو، اور تیسرے یہ کہ اپنے مہمان کا احترام کرو۔ بس مہمان کا احترام بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے لیے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی شرائط ہیں۔ یا ایک مومن کے ایمان کے اعلیٰ معیار کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہمان نوازی بھی ایک شرط ہے۔ مہمان نوازی کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی دینی حالت کی بہتری اور تربیت کا بھی خیال فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد مہمانوں کو ان کی خواہش کے مطابق مسجد میں سونے کے لیے بھیج دیا، اور پھر صبح فجر کی نماز کے لیے سب کو جگایا۔ تو جلسہ میں جو شعبہ تربیت ہے وہ بھی اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ مہمانوں کو نماز کے لیے بھی توجہ دلاتے رہیں اور فجر اور تہجد کے لیے جگائیں، اور لیکن نرمی اور پیار سے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو مہمانوں کے حوالے سے میں نے کہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کارکنان کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی آسن رنگ میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ہے مکرم سید محمد احمد صاحب ابن حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کا، جو 13 جولائی کو تقریباً 92 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اس طرح حضرت ام المومنین اماں جان آپ کی پھوپھی تھیں۔ آپ کی شادی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی چھوٹی بیٹی سے ہوئی۔ آپ اس طرح ان کے سب سے چھوٹے داماد بھی تھے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی حضرت شوکت سلطان صاحبہ کے ساتھ تھی جو 1906 میں ہوئی تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور دوسری شادی ان کی امت الطیف بیگم صاحبہ سے 1917 میں ہوئی، جو حضرت مرزا محمد شفیع صاحب دہلوی محاسب صدر ایمان احمدیہ کی بیٹی تھیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے یہاں 7 بیٹے اور بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔
انہوں نے قادیان سے 1939 میں میر محمد حسن نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے بی ایس سی کا امتحان دیا. پھر آپ 1943 میں رائل انڈین ایئر فورس میں بطور فلائٹ کیڈٹ کے شامل ہو گئے. آپ کی بیگم محمد الطیف صاحب مرزا بشیر احمد صاحب کی بیٹی ہیں، اور ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں. ایک بیٹے ہاشم اکبر صاحب یہاں ہمارے آٹلے پول کے ہمارے صدر جماعت بھی ہیں، اور بیٹی ایک ہیں ڈاکٹر عائشہ، یہ امریکہ میں ہیں. دوسری جنگ عظیم میں ان کے بارے میں لکھا تھا خود بھی ایک دفعہ اپنا حالات. فلائٹ کیڈٹ بھرتی ہوئے 1943 میں، اور جنگ عظیم میں فائٹر پائلٹ کے طور پر برطانیہ کی طرف سے جنگ میں شامل ہوئے. جنگ کے دوران برما فرنٹ پر 1945 میں آپ کے جہاز کو ایک دفعہ کریش لینڈنگ بھی کرنی پڑی. جہاز تباہ ہو گیا، لیکن آپ کو موجودہ طور پر محفوظ رہے. پھر 1947 میں آپ کی ٹرانسفر سول ایویشن کے محکمے میں ہو گئی. انڈین نیشنل ایئر ویز میں فلائنگ ڈیوٹی ادا کرتے رہے، اور اس وقت حالات 1947 میں خراب تھے. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی وفات 1947 میں ہوئی تھی، لیکن حالات کی وجہ سے آپ ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، اور 2 دن بعد قادیان پہنچے. ان کے جو تاریخی لحاظ سے جماعت کے ساتھ وابستہ ہے واقعات، وہ ہے کہ جو ایئر فورس میں تھے تو اس وقت پارٹیشن کے وقت جماعت نے مسلم عہد نے 2 چھوٹے جہاز خریدے تھے. پائلٹ کی ضرورت تھی. کہتے ہیں ایک رات مجھے پیغام ملا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بلایا کہ فوراً آ جاؤ. تو یہ اسی وقت قادیان روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کے یہاں طے پایا کہ جہاز کے انچارج حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثالث، جو اس وقت صدر خدام احمدیہ تھے، وہ ہوں گے اور ان کے تحت یہ کام کریں گے. بہرحال اس وقت بہت سارا ضروری سامان پاکستان پہنچاتے رہے. یہ ایک دلچسپ واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، اور ایک بڑا تاریخی اور بڑا اہم ہے، کہ ایک دن صبح مجھے مسلم عود رضی اللہ عنہ نے قصر خلافت کے دفتر میں بلایا اور مجھے کہا کہ تم نے اپنی آج سب سے قیمتی چیز میں دے رہا ہوں جو تم نے لاہور لے کر جانی ہے اور شیخ بشیر احمد صاحب کی سپرد کرنی ہے. اور اس چیز کی حفاظت اور احتیاط کے بارے میں تم نے شیخ صاحب کو انہی الفاظ میں بیان کرنا ہے جیسا میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور ان سے وصولی کی رسید بھی لینی ہے جو پھر تم نے واپس آ کے مجھے دینی ہے. کہتے ہیں امیر صاحب کہتے ہیں کہ میرا ناپختہ ذہن تھا. اس وقت یہ خیال مجھے آیا کہ شاید حضور مجھے کوئی جماعت کے خزانہ یا جواہرات اور ہیروں کا بخش دیں گے جو میں نے لے کر جانا ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک میلا سا چھوٹا سا ٹریول بیگ لا کر مجھے دیا. یہ بیگ کینوس کا تھا اور اوپر کا زپ بھی اس کا ٹوٹا ہوا تھا. بیگ کاغذات سے بھرا ہوا تھا. آپ نے وہ بیگ میرے سامنے رکھا اور فرمایا کہ میری قرآن شریف کی لکھی تفسیر کا کچھ حصہ تو چھپ چکا ہے، کچھ حصہ لکھا جا چکا ہے، مگر ابھی چھپا نہیں. مگر ابھی بہت سے حصے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ بہت سے حصے کی تفسیر لکھنے کا کام باقی ہے، کیونکہ میری زندگی کا ایک بڑا مشن اس تفسیر کو مکمل کرنا ہے. اس لیے میری عادت ہے کہ دن ہو یا رات چلتا پھرتا ہوں یا کوئی اور کام کر رہا ہوں، مگر جو بھی کر رہا ہوں اگر قرآن شریف کی کسی آیت کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی نیا مطلب آئے تو میں فوراً اس پوائنٹ کو ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر اس بیگ میں ڈال کر محفوظ کر لیتا ہوں تاکہ وہ وقت ضرورت کام آ سکے. پھر انہوں نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ ان کاغذات پر لکھے ہوئے نوٹس میں کوئی ترتیب ہو،
مگر میرے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو میر صاحب کہتے ہیں میں نے حضور سے بیگ لیا، اسے سنبھالا اور ہوائی جہاز پر رکھ کر لاہور لے گیا، اور وہاں جا کے جو بھی فون کر کے ایئرپورٹ سے شیخ بشیر احمد صاحب کو بلایا اور ان کے سپرد کر دیا اور ان سے رسید لی۔ کافی لمبا واقعہ ہے یہ اس کا۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ حضرت مسلم موعود کے اہم قیمتی نوٹس جو تھے وہ یہ لے کر آئے، ان کے بارے میں حضرت مسلم موعود نے خاص تاکید فرمائی تھی۔ بہرحال 1950 میں پھر حضرت مسلم موعود نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم ایئر فورس واپس جا سکتے ہو، جہاں انہوں نے 1965 تک ایئر فورس میں ملازمت کی اور ونگ کمانڈر کے عہدے تک پہنچے۔ اور اس دوران میں انہوں نے بعض بڑے کورسز بھی کیے، انگلینڈ میں بھی کورسز کیے۔ 1960 سے 63 تک کوئٹہ میں آرمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر بھی رہے، وار پلاننگ کے انچارج بھی رہے، اور جب یہ 1953 میں یہاں آئے تھے کچھ فضائیہ کے کورس کرنے کے لیے ٹریننگ کے، اس وقت مکرم چوہدری ظہور باجوہ صاحب یہاں مشنری تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد فلائٹ میں، کیونکہ میرے واپسی چند دن باقی تھے، اس لیے یہاں مشن ہاؤس میں ٹھہر گیا باجوہ صاحب کے ساتھ پاس۔ اس وقت کہتے ہیں مجھے کرنل ڈگلس صاحب سے ملاقات کا موقع پیدا ہوا باجوہ صاحب کے ذریعے سے۔ باجوہ صاحب نے انہیں میرا تعارف کرایا۔ کہتے ہیں ہم کرنل ڈگلس صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، ان سے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مقدمے کے بارے میں پوچھا جو قتل کا مقدمہ تھا۔ کہتے ہیں کرنل صاحب نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر تھا میں اس وقت گرداسپور کا، اس واقعے سے جو تعلق ہے، کہتے ہیں اس واقعہ کے ہونے سے پہلے جب یہ قتل کا مقدمہ میرے سے پیش آیا، اس سے چند سال پہلے کا اصل میں ایک واقعہ ہے جو میں تم سنانا جہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کیپٹن ڈگلس صاحب نے کہا، کہتے ہیں کہ میں زمانے میں بٹالہ کا اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ ایک روز میں امرتسر سے بٹالہ ٹرین میں واپس آ رہا تھا، کرنل ڈگلس نے ان کو بتایا، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، کہ آخری بوگی کی فرسٹ کلاس میں سوار تھا۔ تو امرتسر سے چلنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرداسپور کے اسسٹنٹ کمشنر کا پیغام ملا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں تمہیں بٹالہ کے اسٹیشن پر ملوں گا۔ کرنل ڈگلس کہتے ہیں جب میں ٹرین بٹالہ پہنچی تو اسسٹنٹ کمشنر گرداسپور اسٹیشن پر موجود نہیں تھا۔ اس خیال سے کہ شاید ٹرین کی سب سے اگلی بوگی والے فرسٹ کلاس میں مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، میں جلدی سے ٹرین سے اترا اور پلیٹ فارم کے جنگلے کے ساتھ ساتھ جلدی قدم بڑھاتے ہوئے ٹرین کے سب سے اگلے حصے کی طرف روانہ ہوا۔ پھر کرنل ڈگلس نے ان کو بتایا کہ جب میں پلیٹ فارم کا تقریباً 2/3 حصہ عبور کر چکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، نگاہیں نیچی ہیں، بے حد نورانی چہرہ ہے، اس کے چہرے میں ایک ایسی کشش تھی کہ میرا دل اور دماغ ہل کر رہ گئے۔ کہتے ہیں کرنل صاحب کہ لگتا تھا کہ اسے دنیا سے کوئی رغبت نہیں اور وہ آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ میرے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ اس اتنے نورانی چہرے سے اپنی نگاہیں اٹھا سکوں، چنانچہ میں ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ شخص میرے پاس سے گزر گیا تو پھر بھی میں اسے دیکھتا رہا اور آہستہ آہستہ گھومتا گیا اور آخرکار میں الٹے پاؤں چلنے لگ گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام دوسری طرف جا رہے تھے، یہ دوسری طرف جا رہے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا رخ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف کر لیا اور الٹے پاؤں جس طرف جا رہے تھے چلنا شروع کر دیا تاکہ میں اس شخص کو دیکھتا رہوں۔ تو کہتے ہیں اس عرصے میں اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر جو انڈین تھا وہ بھی اپنی جھنڈیاں لے کر آ گیا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیکھا، وہ الٹا چلتے ہوئے ہماری ٹکر ہو گئی جس کی وجہ سے وہ گر گیا
حالانکہ قصور میرا تھا، لیکن کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت، وہ اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر مجھے سے معافی مانگنے لگ گیا. اس سے میں نے کہا نہیں، تمہارا قصور نہیں، میرا ہے. خیر میں نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم یہ جو شخص جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا آپ نہیں جانتے اسے، یہ قادیان کے مرزا صاحب ہیں. تو کہتے ہیں میں بڑا جذباتی طور پر مغلوب ہو چکا تھا اس وقت. ایسا نورانی چہرہ میں نے ساری عمر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ اثر مجھ پر کافی عرصے تک قائم رہا. پھر آہستہ آہستہ بھول گیا. پھر جب کہتے ہیں کہ میں جب مقرر ہو کے آیا جج، تو جب فائل آئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ فائل بڑی مکمل ہے، جو کیس بنایا گیا ہے یہ بڑا صحیح طریقے سے بنایا گیا ہے، اور کوئی اس میں سکم نہیں ہے، اور ملزم کو سزا بہرحال دینی پڑے گی. لیکن کہتے ہیں مگر جب میں نے یہ پڑھا کہ ملزم مرزا غلام احمد آف قادیان ہے، تو مجھے ایک سخت دھچکا لگا. میرا دل ہرگز، وہ بات مجھے پرانی یاد آ گئی کئی سال پہلے کی، ہرگز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جو چہرہ میں نے بٹالہ کے اسٹیشن پر چند سال پہلے دیکھا تھا وہ ایسا کام کرے، بلکہ ایسا سوچ بھی سکے. کہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اور متواتر پریشان رہا، اور کئی بار فائل میں سے کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. اس پریشانی کی حالت میں کہتے ہیں میں نے انگریز ڈی ایس پی کو اپنے دفتر میں بلوایا، اور تاکہ اس کے ساتھ کیس کے بارے میں مشورہ کروں. ڈی ایس پی سے پوچھا کہ کیا عبدالحمید جس نے الزام لگایا تھا حضرت مسیح علیہ السلام پہ کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو قتل کے لیے بھیجا ہے، کہ کیا عبدالحمید پولیس کے قبضے میں ہے یا ابھی چرچ کے پاس ہے؟ تو اس سوال پر کہتے ہیں میرے انگریز ڈی ایس پی چونکا، کیونکہ اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ پولیس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ پولیس نے عبدالحمید کو اپنی حراست میں نہیں رکھا بلکہ چرچ کے پاس ہی رہنے دیا. اور وہ اسی وقت کہتے ہیں بھاگا ہوا گیا کہ میں ابھی آتا ہوں. کچھ دیر کے بعد جب وہ انگریز ڈی ایس پی واپس آیا تو اس نے کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم نے عبدالحمید کو چرچ کے پاس ہی رہنے دیا. اب ہم نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہ مان گیا ہے کہ یہ کیس بالکل جھوٹا ہے، اور میں نے چرچ سے رقم لینے کے لیے لالچ میں یہی کہانی گھڑی ہے. چنانچہ کیس چلا، اور سب گواہیاں سننے کے بعد میں نے، کرنل ڈگلس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مرزا صاحب کو باعزت طور پر بری کر دیا. فیصلہ سنانے کے بعد میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو استغاثہ کرنے والوں پر آپ ہرجانہ کا کیس کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے کوئی ہرجانہ نہیں چاہیے. تو یہ تو دو تاریخی واقعات ان کے، تو ایک تو پارٹیشن کے وقت سامان لانے کا، اور ایک یہ کرنل ڈگلس کی کہانی. باقی واقعہ تو سنا ہی ہوا ہے، لیکن یہ اتنا حصہ جو پہلے تھا وہ بہت کم لوگوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے. آپ جیسا کہ میں نے بتایا حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اس لحاظ سے جو انتخاب خلافت کمیٹی ہے اس کے صحابی کے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ممبر بھی تھے، اور خلافت ثالثہ رابعہ اور خامسہ میں انتخاب خلافت کمیٹی میں شامل ہوئے. اور انہوں نے یہی کہا کہ انتخاب کے وقت جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں اس سے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جو خلافت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا ہوتا ہے اس کے لیے دل میں تحریک پیدا کرتا ہے. بہت نیک دعا گو تھے، لیکن خاموش دعا گو انسان تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور محبت تھی ان کے بارے میں ان کی بیٹی لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت تھی، اور مجھے بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کی عظمت کو ہر دن محسوس کرنے کی کوشش کرو، محض رسمی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر وہ لکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کا مطالعہ کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. بڑی محبت اور جذبات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا کرتے تھے.
اور کہتی ہیں دنیاوی سرگرمیاں بھی ہوں، چاہے تیراکی ہے یا سیر ہے، اس میں ہر وقت ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہمیشہ سامنے رکھتے، اور باپ ہونے کے لحاظ سے بھی بڑے شفیق باپ تھے، سارے بچوں کا خیال رکھا، بچوں کو سمجھاتے رہے، خلافت سے تعلق بھی ان کا بہت مضبوط تھا۔ میرے ساتھ بھی خلافت کے بعد انہوں نے خاص تعلق رکھا اور اسے بڑھایا اور بڑا اخلاص و وفا کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرمہ محمودہ بیگم صاحبہ علیہ چودھری محمد صدیق صاحب بھٹی کا، جو ہمارے مبلغ سلسلہ بین نائجر اصغر علی بھٹی صاحب کی والدہ ہیں۔ یہ 16 جولائی کو 73 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت 1928 میں آئی، جبکہ آپ کے دادا چودھری سرور خان صاحب مرحوم نے احمدیت قبول کی۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ آپ نے کفایت شعری اور خودداری سے زندگی گزاری، خوددار خاتون تھیں، باروب تھیں، ساری عمر صبر اور دعا سے آپ کی زندگی عبارت تھی، خلافت سے بے پناہ محبت تھی، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، انتہائی سادہ اور غریب پرور خاتون تھیں، نماز اور قرآن سے عشق تھا، صبح 3 بجے تہجد کے لیے بلا ناغہ اٹھ جاتی اور کہتی تھیں کہ تہجد میں نے شادی سے پہلے شروع کی تھی اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی سستی کی وجہ سے میں نے تہجد چھوڑی ہو۔ ناشتے کے لکھتے ہیں کہ ناشتے کے امور سے گھر سے جلدی جلدی کاموں سے فارغ ہو کر اشراق کی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ ان کے میاں 28 سال تک اپنے جماعت کے صدر رہے۔ اس عرصے میں مہمان نوازی کا، اب جو بھی آنے والے لوگ تھے ان کی مہمان نوازی میں انہوں نے بہت اپنے بڑھ چڑھ کے ان کی مہمان نوازی کی، اور ان کے لکھتے ہیں بیٹے کہ مالی حالت اچھی نہ ہونے کے باوجود غریبوں کی مدد بھی کرتی تھیں، اگر کوئی پریشانی یا مالی تنگی ہوتی تو نماز شروع کر دیتی تھیں، اور تنگی کے باوجود بچوں کو تعلیم دلوائی، بچوں کی خاطر تعلیم کی خاطر اپنا زیور اور مویشی تک بیچ دیے، اپنے بھائیوں اور والدین کی وفات کے صدمے برداشت کرنے پڑے، لیکن کبھی وہ کو شکوہ نہیں کیا۔ اسی طرح 2 پوتیاں بھی وفات پا گئیں ان کی، مرحومہ موسیہ تھیں، اور عثمان خان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 6 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ان کے بیٹے اصغر علی بھٹی مشری ہیں نائجر میں، اور یہ اپنے تبلیغ کے میدان میں مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے جنازے میں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کے لیے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.